4 قسم کے پیر ہمارے یہاں رہتے ہیں، اپنے آپ کو پیر کہلواتے ہیں اور وہ لوگ مرید کرتے ہیں۔ اب میں طالب مولا جو ہیں ان کو بات بتا رہا ہوں کہ اے طالب مولا، تم کو کس کا مرید ہونا چاہیے؟ ایک تو ہمارے یہاں وہ پیر ہوتے ہیں جس کا باپ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس کو علم باطن کا نور ہوتا ہے، اس نے وصال فرمایا، اس کے بعد جو ہے نا اس کا بیٹا جو ہے وہ آ گیا، اس کے باپ کو تو علم باطن کا نور تھا، قلبی علم تھا، مگر جو بیٹا آ گیا اس کی مسند شیخیت پر اس کو علم باطن کا نور نہیں تھا، وہ آ گیا، آ کے بیٹھ گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بابا جو ہے نا وہ ایسے مرید کرتے تھے، انہوں نے بھی مرید کرنا شروع کر دیا۔ ضروری نہیں ہے جس طرح ہر عالم کا بیٹا عالم نہیں ہو سکتا، ہر حافظ کا بیٹا حافظ نہیں ہو سکتا، ہر ظالم کا بیٹا ظالم نہیں ہو سکتا، جس طرح ہر سیاستدان کا بیٹا سیاستدان نہیں ہو سکتا، ایسے ہی طریقے سے ہر پیر کا، ہر ولی کا بیٹا ولی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یہاں کیا دستور ہے کہ ہم جو ہے نا وہ جو اللہ والا ہوتا تھا، وہ علم باطن اس کے پاس تھا، وہ دینے والا تھا، اپنے مریدوں کو دینے والا تھا، مگر یہ دیتا نہیں ہے، ان کے پاس ہے ہی نہیں تو دے گا کیا؟ مگر ہم جو ہے نا شخصیت کی وجہ سے ان کے بھی مرید ہونا شروع ہو گئے۔ حالانکہ اس بندے کا آپ لوگوں کو، جو طالب مولا لوگ ہیں، اس بندے کا ان لوگوں کو مرید نہیں ہونا چاہیے، اس کی تعظیم کرنا چاہیے، اس کا ادب کرنا چاہیے، اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ مگر طالب مولا جو ہے نا وہ علم باطن کے لیے مرشد کرتے ہیں، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات کا قرب پانے کے لیے، ان کو اس بندے کا مرید نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے پیر کا قسم یہ، اور دوسرا جو ہمارے یہاں پیر ہے وہ نیک ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، اہل علم ہوتا ہے، وہ بیان وغیرہ تعلیمات ظاہر بیان کرتا رہتا ہے، اس کی بیان سن کے لوگ اس کے مرید ہو جاتے ہیں، نہ ان سے ملتے ہیں نہ ان سے فیض پاتے ہیں، تو لوگ ان سے بھی مرید ہو جاتے ہیں۔ مگر وہ عالم ہے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی بات کو سننا چاہیے، کہ ان کی عالموں کی بات سننے کے سوا کوئی چارہ تو ہے نہیں، وہ علم بیان کرتے ہیں، علم ظاہر۔ مگر طالب مولا جو لوگ ہوتے ہیں اس لوگوں کو اس بندے کا بھی مرید نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسرا جو قسم ہے ہمارے یہاں، جو علم باطن تو اس کے وجود میں ہوتا ہے، علم باطن اس کے من میں، اس کے قلب میں ہوتا ہے، وہ علم باطن کے ذریعے سے مکمل تو ہوتا ہے، اس کے جو ہے نا طریقت کے سارے سلوک طے تو ہوتے ہیں، مگر اسی طریقے سے جس طریقے سے بہت سے ایسے ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹر تو ہوتے ہیں مگر آپریشن ہر ڈاکٹر نہیں کر سکتا، ہوتے ڈاکٹر ہیں کہ تیسرے وہ بندے ہوتے ہیں جس کے بڑے بڑے آستانے ہوتے ہیں، وہ مکمل تو ہوتے ہیں مگر اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ یہ علم باطن اپنی نظر کی، اپنی توجہ کے ذریعے سے اپنے مرید میں ٹرانسفر کر دے۔ وہ ہوتے ضرور ہیں، مکمل ہوتے ہیں، مگر اس میں طاقت نہیں ہوتی، اس کے بھی مرید نہیں ہونا چاہیے، اس کی خدمت کرنی چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، کیونکہ ان کی زبان سے ہمیشہ اچھی باتیں نکلے گی، بہت تاثیر بھرے الفاظ ان کی زبان سے نکلیں گے، کیونکہ ان کے اندر میں علم باطن کا نور ہے۔ وہ اپنے مولا کا چاہنے والا عارف ضرور ہوگا، مگر اس میں طاقت نہیں، مرید نہیں ہونا اس کا چاہیے۔ تو چوتھے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ علم باطن سے مکمل بھی ہوتے ہیں اور وہ کامل بھی ہوتے ہیں، ان کو کمال بھی ہوتا ہے، وہ اپنی نظر سے علم باطن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہوا ہے وہ علم رکھتے بھی ہیں اور کسی کو دینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، طاقت بھی رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور وہ جب مرید کرتا ہے تو اس میں طاقت تو ہوتی ہے، اپنی نظر سے یہ علم باطن کا جو نور ہے وہ مرید کو دیتا ہے اور اس کو فیضیاب کرتا ہے۔ تو طالب مولا جو لوگ ہیں، حق والے جو لوگ ہیں، علم باطن کو حاصل کرنے کے لیے مرشد کرنا پڑتا ہے۔ علم باطن بھی مقصد نہیں ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے، اس کے توسل سے اپنے رب سے رابطہ جڑ جائے۔ جس باطن حاصل ہونے سے یہ کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں، بندے کا رخ گنبد خضرا کی طرف ہو جاتا ہے، اپنے محبوب سے تعلق اور رابطہ جڑ جاتا ہے۔ یہ حق کی بات ہے، یہ ماننی پڑے گی سب کو، ہم سنی ہیں
ہمارے باطن کے ذریعے سے اپنے آقا سے تعلق جڑتا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔